مسلمانوں کے اندر باور کرایا کہ یزید جو ہے، یزید اہل بیت کا دشمن تھا. جس طرح اس کا باپ معاویہ نعوذ باللہ اہل بیت کا دشمن تھا، اسی طرح اس کا بیٹا یزید جب خلیفہ ہوا، جب بادشاہ بنا، تو اس نے بھی اہل بیت کے اوپر بہت ظلم کیا، ان کو قتل کیا، ان کے اموال لوٹ لیے. یہ دیگر طرح کی جو باطل عقائد، باطل نظریات اور جھوٹی اور من گھڑت چیزیں مسلمانوں میں رائج کر دی ہیں، اور مسلمان اس کو سچ سمجھنے لگا ہے. آج دیکھیں، مسلمانوں کے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اس کا سبب یا اس کے قاتلین کون ہیں؟ یزید ابن معاویہ. اب یزید ابن معاویہ، یزید کا نام لینا گویا کہ اس اعتبار سے لیا جاتا ہے کہ وہ انسان جہنمی ہے، وہ انسان کے اوپر لعنت لوگ کرتے ہیں. اور شاعروں نے خصوصی طور پر یزید کو زیادہ بدنام کیا. اردو کتابیں تو جتنی ہیں، خاص طور پر جو سلفی علماء کے علاوہ جتنی کتابیں لکھی گئی یزید کے اوپر، سب کے سب ان کے بارے میں غلط باتیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں. یم یم ایف جی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں. ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، تقدس والا ہے. اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر گناہ سے، معصیت سے، ظلم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر حرمت والے مہینوں میں ظلم سے، گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا. لیکن آج کے مسلمان سب سے زیادہ گناہ، معصیت، بدعات، خرافات، شرکیات اسی مہینے کے اندر کرتے ہیں. جتنے بھی حرمت والے مہینے، 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم الحرام، آپ دیکھیں حرمت والے مہینوں میں اللہ نے خصوصی طور پر گناہ سے، ظلم سے روکا ہے. لیکن مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ حرمت والے مہینوں میں بہت ساری بدعتیں، بہت سارے شرکیہ اعمال، بہت سارے ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں. اب دیکھیں، محرم الحرام کے مہینے کے اندر بے شمار بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی، جن میں سب سے بڑی بدعت تو یہ ہے صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا، صحابہ کرام کو گالی دینا، صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو کافر کہنا، نعوذ باللہ. آپ کو معلوم ہے شیعہ کا جو طبقہ ہے، جو شیعہ مذہب ہے، وہ تو عمار اور اسی طریقے سے مقداد ابن اسود اور سلمان فارسی، ان 3 صحابی کے علاوہ سارے صحابہ کو کہتے ہیں مرتد و کافر. ان کی نگاہ میں ابو بکر نعوذ باللہ کافر ہیں، ان کی نگاہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ کافر ہیں، حضرت عثمان بھی اس میں شامل ہیں، یا عشر مبشرہ ہیں، بدری صحابی ہیں، جو بھی صحابی ہیں. کہا کہ ان 3 صحابہ کے علاوہ سارے کے سارے صحابہ کافر، نعوذ باللہ. اور اسی مہینے میں خاص طور پر صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. شیعہ کا مذہب یہ بھی ہے کہ یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، محرف قرآن ہے. یہ اصلی قرآن نہیں ہے. اصلی قرآن کیا ہے؟ ان کے جو زعم کے مطابق، ان کے دعوے کے مطابق، جو امام ان کے چھپ گئے ہیں، امام مہدی، وہ کیا ہے، قرآن لے کر جب قیامت کا وقت آئے گا قریب تو وہ قرآن لے کر آئیں گے. تو اس طرح کے بے شمار باطل عقائد و نظریات شیعہ مذہب رکھتا ہے. اور خصوصی طور پر ان 10 محرم کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے بیٹے یزید کو اس سے زیادہ لعن و طعن، سب و شتم کیا جاتا ہے. کیونکہ شیعہ لوگوں نے یہ مسلمانوں کے اندر باور کرایا کہ یزید جو ہے، یزید اہل بیت کا دشمن تھا. جس طرح اس کا باپ معاویہ نعوذ باللہ اہل بیت کا دشمن تھا، اسی طرح اس کا بیٹا یزید جب خلیفہ ہوا، جب بادشاہ بنا، تو اس نے بھی اہل بیت کے اوپر بہت ظلم کیا، ان کو قتل کیا، ان کے اموال لوٹ لیے. یہ دیگر طرح کی جو باطل عقائد، باطل نظریات اور جھوٹی اور من گھڑت چیزیں مسلمانوں میں رائج کر دی ہیں، اور مسلمان اس کو سچ سمجھنے لگا ہے. آج دیکھیں، مسلمانوں کے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اس کا سبب یا اس کے قاتلین کون ہیں؟ یزید ابن معاویہ. اب یزید ابن معاویہ، یزید کا نام لینا گویا کہ اس اعتبار سے لیا جاتا ہے کہ وہ انسان جہنمی ہے، وہ انسان کے اوپر لعنت لوگ کرتے ہیں. اور شاعروں نے خصوصی طور پر یزید کو زیادہ بدنام کیا. اردو کتابیں تو جتنی ہیں، خاص طور پر جو سلفی علماء کے علاوہ جتنی کتابیں لکھی گئی یزید کے اوپر، سب کے سب ان کے بارے میں غلط باتیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں.
मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदल बहुत मशहूर है, उनके बेटे का अदल भी बहुत मशहूर है, लेकिन शिया ने सारी बातें गढ़कर मुसलमानों में राइज की, और आज का मुसलमान इसी को हक और बेहतर और सच मानता है कि हाँ मुआविया अहले बैत के दुश्मन थे, उनके बेटे यजीद भी अहले बैत के दुश्मन थे, उन्होंने ही करबला के मैदान में हैजे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और उनके खानदान वालों को 72 आदमियों को शहीद किया। हालांकि ये सारी की सारी बातें झूठी हैं, गलत हैं। ये ऐसी बातें हैं जिसको आज का एक मौलवी, एक सलफी आलिम भी, एक अहलुल हदीस भी आलिम बोलने से घबराता है। क्यों? क्योंकि किताबों में यही सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बतलाता हूं कि कातिलीन हुसैन कौन कौन है। हैते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किसने किया, किसके मशवरे पर हुआ, और क्या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में या करबला के मैदान में जो जंग हुई, जो क़िताल हुआ, क्या उसमें यजीद का कोई हाथ था, या यजीद के घराने वालों का, या यजीद के किसी भी खास आदमी का उसमें हाथ था कि नहीं था? अभी तक आप लोग यही सुनते आए कि हाँ यजीद के इशारे पर हैते हुसैन का कत्ल हुआ या उनके खानदान वालों का कत्ल हुआ। लेकिन आपको बतलाऊं कि यजीद रहमहुल्लाह, देखिए रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर कोई यजीद के साथ रहमहुल्लाह कोई जोड़ देता है, आप फेसबुक पर लिख के देख लें आपको कितनी गालियां पड़ेंगी। सिर्फ यजीद रहमहुल्लाह आप लिख दीजिए, बस गालियों की भरमार। यजीद रहमहुल्लाह कैसे हो गया? जाहिर सी बात है वो बादशाह था, बादशाह मासूम अनिल खता तो होता नहीं कि उसे कोई गलती नहीं हो सकती है, उससे कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन बहुत नेक और अच्छे काम भी उसने किया। और यजीद ही की वो शख्सियत है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि कुस्तुनतुनिया पर जो पहला बहरी हमला कोई करेगा उसको बख्श दिया जाएगा, मगफूरुल लहू। और वो यजीद रहमुल्लाह ही की क़ियादत और सियादत में, उनकी रहबरी में लोगों ने कुस्तुनतुनिया पर पहला हमला जो किया था उसके कमांडर यजीद ही थे। अब अल्लाह के रसूल तो उनकी बख्शिश की दुआ कर रहे हैं कि वो इंसान के गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो कुस्तुनतुनिया पर पहला हमला करेगा। तो इस इतबार से यजीद को देखा जाए तो इस तरह की बेशुमार फजीलत है। सहाबे किराम उनकी जमात में थे, उनके झंडे तले सहाबे किराम क्या है, जंग करते थे, जिहाद करते थे, अब उसको कहा जाए काफिर है? हालांकि आपको देखें, कातिलीन हुसैन, हमने कहा कि यजीद के घर का कोई भी शामिल नहीं था, बल्कि आपको मालूम है खिलाफत बनी उमैया की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? शाम में, दमिश्क में। और कूफा कहाँ है और शाम कहाँ है? बहुत फासला, हजारों कई हजार किलोमीटर का फासला। यजीद ने मुआविया वहां थे, और करबला जो कूफा के करीब है, एक जगह है, एक मैदान है, वहां इनका हुआ, या हैते हुसैन की शहादत करबला के मैदान में हुई। आपको एक बात यह भी बता दूं कि शहादत हुसैन ऐसे अचानक नहीं हो गई थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जिंदगी के अंदर इस बात की पेशन गोई की थी। जिब्रील अमीन ने खुद आपको करबला की मिट्टी, सुर्ख मिट्टी खाई थी, कहा यहां आपके नवासे का कत्ल होगा। इससे यह हदीस है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस पर बद्दुआ नहीं की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत नहीं की। ये और बात है कि किसी मोमिन का कत्ल करना ये हराम है। मन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाह। अगर किसी मोमिन को किसी ने जानबूझकर कत्ल कर दिया, फजज़ाउहु जहन्नम, तो उसका बदला क्या है? जहन्नम है, ख़ालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और अल्लाह का गुस्सा उस पर नाज़िल होगा, और अल्लाह ने उस पर लानत की होगी, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तो मोमिन का कत्ल तो किसी भी सूरत में जायज नहीं है। अब देखें, सहाबा भी इस बात को तस्लीम नहीं करते थे कि कातिलीन हुसैन में यजीद का नाम या यजीद के घराने वालों का नाम या किसी शामी का नाम, यानी शाम का कोई भी फर्द उसमें शरीक नहीं था, चाहे जाए कि यजीद इब्न मुआविया उनके कातिलों में क्या है शुमार किया जाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इब्न अबी नुअम कहते हैं कि मैं एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था। एक आदमी ने आपसे मच्छर के खून के बारे में पूछा कि मच्छर का खून अगर जिस्म पर, कपड़ा पर लग जाए तो क्या वो नापाक है, उसको धुला जाएगा? तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब रसूल है, आपने कहा मिम्मन अंता, तुम कहां से हो, किस कबीले से हो, किस शहर से हो, किस मुल्क से हो? कहा मिन अहलिल इराक, मैं इराक से हूं, यानी कुफा वाला हूं, कुफा से हूं मैं। तो उन्होंने कहा उन्जुरु इला हादा, इस आदमी को देखो, यानी इस इराकी और कुफी आदमी को देखो, यसअलूनी अन दमिल बाऊद, कि मच्छर के खून के बारे में मुझसे सवाल कर रहा है। वक़द क़तलू इब्न नबिया, हालांकि नबी के बेटे को इन लोगों ने कत्ल किया है, नबी के बेटे को इन लोगों ने कत्ल किया। किन लोगों ने? इराकियों ने, यानी कूफियों ने, जिन लोगों ने हैते हुसैन को बुलाया था उन्हीं लोगों ने उनको कत्ल किया है। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। हैते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल कौन है? शिया हजरात हैं, यानी कूफा वाले हैं। हैते हसन जो बड़े बेटे हैं उनके कत्ल करने वाले कौन हैं? शिया हजरात हैं, कूफा वाले हैं, इराक वाले हैं। हैते हुसैन को भी कत्ल करने वाले इराकी और कूफी लोग हैं। उनके बाप को भी, हैते हुसैन के बाप को भी शिया लोगों ने कत्ल किया, जो कूफा के रहने वाले। उनके बेटे, बड़े बेटे को, यानी हैते हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिया लोगों ने कत्ल किया। हैते हुसैन को भी इन्हीं लोगों ने कत्ल किया। कहा कि इस आदमी को देखो, ये मच्छर के खून के बारे में मुझसे पूछ रहा है, हालांकि इन लोगों ने नबी के बेटे को कत्ल कर दिया है। वक़द समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हुमा रैहानताया मिनद दुनिया, मैंने नबी से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ये दोनों मेरे बेटे यानी हसन हुसैन मेरी दुनिया के दो फूल हैं। तो इसमें देखिए हैते अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि
حسین کے قاتل یزید نہیں، نہ یزید کے گھرانے والے نے، بلکہ پورے شام کا کوئی آدمی نہیں تھا. یہ عراقیوں نے، کوفیوں نے ان کو قتل کیا. انہی لوگوں نے ان کو بلایا اور انہی لوگوں نے ان کو قتل کر دیا. لہذا یزید کو سب و شتم کرنا، یزید کو گالی دینا، یزید پر لعنت بھیجنا، ان کے گھرانے والوں کو گالیاں دینا، ان کو کافر سمجھنا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کسی آدمی پر لعنت بھیجتا ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو لعنت اسی پر پڑتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی آدمی کو لعنت کرتا ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت تو اوپر چڑھتی ہے بدعا، لیکن اگر وہ آدمی مستحق نہیں ہوتا ہے تو وہ لعنت پھر سے لوٹ کر اس کے سر پر آ جاتی ہے، یعنی خود اس لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو جو یزید بن معاویہ کو لعنت کرتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، گویا کہ لعنت بھیجنے والوں پر ہی لعنت آتی ہے. جو لوگ کسی ایک مومن آدمی کو کافر کہتے ہیں، اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے، من قال لاخیہ کافر فقد باء باحدہما. اگر کسی نے کسی مسلمان کو، کسی مومن بھائی کو کافر کہا، وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. اب سوچئے آپ کس کو کافر کریں؟ حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میت چاہے برا ہو چاہے اچھا ہو، لا تسبوا الاموات، کبھی بھی میت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، میت کو گالی نہیں دے سکتے، میت کیسا بھی ہو. فإنهم قد أفضوا ما فعلوا، جو ان لوگوں نے کیا وہ تو اللہ کے سامنے ان لوگوں نے بھیج دیا، قبر کے حوالے ہو گئے، آخرت کے حوالے ہو گئے. جیسا ان لوگوں نے کیا ویسا ان کے ساتھ اب سلوک کیا جائے گا قبر میں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی مت دو، ان کو سب و شتم نہ کرو، ان کو برا بھلا مت کہو. یہ کتنی حدیثیں ہیں. ایک مسلمان پر لعنت نہیں بھیج سکتے، ایک مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے، ایک مسلمان اگر انتقال کر گیا اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے کسی بھی اعتبار سے. جب ایک عام مسلمان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے، ایک مسلمان آدمی کا انتقال ہو گیا اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو یزید بن معاویہ جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ثابت ہے کہ ان کے گناہ بخش دیے گئے ہیں جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، تو آپ اس کو کیسے کافر سمجھ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا میرے نبی کی پیشن گوئی جھوٹی ہے؟ جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے کیا نبی کی پیشن گوئی جھوٹی ہے؟ کیا نبی سچے نہیں تھے؟ کیا نبی کی جو باتیں ہیں وہ سچ نہیں ہیں؟ اگر کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے تو انسان اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور جو لوگ یزید کو کافر سمجھتے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو صحابہ کو کافر سمجھتے ہوں، ابو بکر و عمر کو کافر سمجھتے ہوں، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جو قرآن کو محرف سمجھتا ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے لوگ حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ یزید یا اس کے گھر والے یا شام کا کوئی بھی آدمی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں کہ شہر ابن حوصب نے کہا کہ میں نے ام سلمہ کو کہتے ہوئے سنا جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر یا شہادت کی خبر ان تک پہنچی تو کہتی ہیں لعنت اہل العراق، تو سارے عراق والوں پر انہوں نے لعنت بھیجی. کیا کہا؟ قتلوہ قتلہم اللہ، اہل عراق نے، کوفیوں نے حسین کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کر دے. اور کہا غروہ وذلوہ لعنہم اللہ، ان لوگوں نے حضرت حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو دھوکہ دیا اور ان کو ذلیل کیا، اللہ ان پر لعنت بھیجے. کیوں؟ کوفیوں نے تقریباً 18,000 خطوط، کتنے؟ ایک دو خط نہیں، 18,000 خط بھیجے تھے حضرت حسین کی خدمت میں کہ آپ یہاں آ جائیے، سارے لوگ آپ کے فیور میں ہیں، آپ کو خلیفۃ المسلمین بنانا چاہتے ہیں. 18,000، ایک دو خط آئے، 10 خط آئے تو آدمی کو شبہ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو سکتا ہے. 18,000 خطوط کسی کے پاس آئے، بلکہ بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے 2 بوریا بھر کر ان کے پاس خطوط آئے تھے اور سارے لوگوں نے اپنی دستخط کی تھی کہ آپ آ جائیں یہاں، آپ سب لوگ آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار، آپ پر بیعت کرنے کے لیے تیار. جب انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک نمائندہ مسلم ابن عقیل کی صورت میں عراق میں بھیجا تو کہا جاتا ہے کہ 32,000، بعض لوگوں نے 18,000، بعض لوگوں نے مختلف، یعنی کئی ہزار کی تعداد میں حضرت حسین کے نام پر مسلم ابن عقیل جو نمائندہ آپ نے بھیجا تھا ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حسین کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار. انہوں نے جب دیکھا یہ ہجوم، یہ جوش، یہ جذبہ کہ سب حضرت حسین کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے ایک ایلچی بھیجا، ایک اپنا خبری بھیجا کہ جا کر حضرت حسین کو خبر دو کہ بات صحیح ہے، سب آپ لوگ آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار. حضرت حسین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کوفہ کا قصد کیا، اور کوفہ جب آپ پہنچے، جب حقیقت کھلنے والی تھی تو جو لوگ کیا حضرت حسین کے فیور میں تھے وہی لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور لوگوں نے قتل کر دیا، انہی لوگوں نے. کیونکہ اگر وہ تاریخ میں شروع کروں گا کہ کیسے حضرت حسین کو قتل کیا گیا، کیسے ان کو کیا ہے شہید کیا گیا، تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت حسین کے قتل میں کوئی بھی یزید یا یزید کے گھر والا یا یزید کی خلافت جو دمشق میں شام میں تھی وہاں سے کوئی آدمی یزید نے کسی کو بھیجا ہو کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے، ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا جائے. بلکہ حضرت یزید نے کہا تھا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا تو میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا حضرت حسین کی حفاظت کرنے کے لیے، میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا کہ حضرت حسین کی جا کر وہ حفاظت کریں، ان کی جان کی حفاظت کریں. بلکہ بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر حضرت حسین کے بارے میں مجھے علم ہوتا
تو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بھی آرزویں تھی ان کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوتا، لیکن ان کو قتل ہونے سے، شہید ہونے سے بچا لیتا میں۔ تو یہ حضرت یزید کے اقوال ہیں، صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ تو ام سلمہ کی نگاہ میں قاتلین کون ہیں؟ شام کے لوگ نہیں، یزید کے گھر والے نہیں، یزید نہیں، بلکہ عراق والے جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا، انہوں نے خود کہا کہ ان لوگوں نے بلایا پھر دھوکہ دے دیا، ان کو دھوکہ دیا، ذلیل بھی کیا اور ان کو قتل بھی کر دیا۔ حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ، جو بڑے بھائی محمد ابن الحنفیہ جو ان کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، وہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مطیع اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو کہ شیعہ کی جماعت میں رہتا تھا، انہیں کی حضرت حسین کے فیور میں یہ بھی تھا اس وقت کہ عبداللہ ابن مطیع نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محمد ابن الحنفیہ جو ان کے بڑے بھائی، ان کے پاس گئے، فَأَرَادُوهُ عَلَى خَلِ یزید، ان لوگوں نے ان سے کیا کہا؟ آپ یزید کی بیعت توڑ دیں، یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیں، ان کی بیعت توڑ دیں۔ فَأَبَى، ان کے بڑے بھائی نے انکار کر دیا، کہا نہیں، میں نے خلیفہ پر بیعت کی ہے، میں ان کی بیعت نہیں توڑ سکتا۔ بھئی عبداللہ بن عمر جیسے بڑے صحابی ان کے خلافت پر بیعت کرتے ہیں، بڑے صحابی، حضرت عبداللہ بن عباس خلیفہ مانتے ہیں ان کو، کہا کہ آپ یزید کی بیعت توڑ دیں، ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ابن مطیع نے کیا کہا؟ ان یزید یشرب الخمر، دیکھیے کیسے تہمت لگا رہا ہے، ان کی نگاہ میں یزید کو برا ثابت کر رہا ہے، برا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ابن مطیع کہتا ہے کہ یزید شراب پیتا ہے، ویترک الصلاۃ، نماز چھوڑتا ہے، ویتعدی حکم کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتا، اس سے تجاوز کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ما رأیت منہ ما تذکرون، جتنی باتیں تم ذکر کر رہے ہو کوئی بھی چیز میں نے یزید کے اندر نہیں دیکھی۔ کہا کہ وقد اقمت عنده، میں نے اس کے پاس کئی دنوں تک قیام کیا، کئی دنوں تک اس کے پاس میں رہا، ان کے ساتھ قیام کیا، ان کے ساتھ کھایا پیا سویا۔ فرأیت معظما للصلاۃ، میں نے دیکھا کہ نماز کا بڑا پابند آدمی ہے۔ یہ خود ان کے بھائی شہادت دے رہے ہیں، محمد بن الحنفیہ خود ان کے بھائی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دیکھا بڑا نماز کا پابندی ہے، نماز بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، متحریا للخیر، اور بھلائی کو تلاش کرنے والے ہیں، جہاں بھی بھلائی ملتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، متحریا للخیر، خیر کے متلاشی ہیں، خیر کے طلبگار ہیں۔ یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ، وہ ہمیشہ مسئلے مسائل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، یعنی علمی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں وہ ہمیشہ، اور ملازما للسنہ، سنت کو سختی کے ساتھ پکڑنے والے، لازم پکڑنے والے، سنت کو چھوڑنے والے نہیں۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ ان کے بھائی محمد ابن الحنفیہ، ان کے بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ یزید نماز کا بڑا پابند ہے، ہمیشہ خیر ہی کو تلاش کرتا ہے، بھلائی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، دینی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، فقہ کے بارے میں، نماز روزے کے احکام کے بارے میں سوال کرتا ہے، سنت کی بڑی پابندی ہے اس کے ہاں۔ جو تم لوگ کہتے ہو شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یزید بن معاویہ کو یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ قاتل ہے، کہا کہ نہیں نہیں بہت نیک آدمی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں خود قاتلین حسین جو ہے اولاد حسین، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہیں، جو خود ان کے ساتھ کربلا میں شریک تھے، انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یزید کا کوئی آدمی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک نہیں تھا۔ خود ان کے اولاد جو، ان کے بچے جو ہیں، ان کی بچیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، خود اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ آپ دیکھیں حسین ابن علی کیا کہتے ہیں کہ لما قتل الحسین، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، دخلنا الکوفہ، ہم لوگ کوفہ میں داخل ہوئے، فلقینا رجل، ایک آدمی سے ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی، فدخلنا منزلہ فالحفنا، ہم لوگ اس کے گھر میں داخل ہوئے، اس نے سونے کا ہمارے لیے بندوبست کیا، انتظام کیا، فنمت، میں سو گیا، فلم استيقظ الا بحس الخيل في الازقہ، تو گلی میں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز جب میں نے سنی تب میں بیدار ہوا، فحملنا الى یزید، تو ہم لوگ کیا ہے یزید کے پاس لے جائے گئے، یعنی حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، ہم لوگ سب جو جتنے لوگ بچ گئے تھے ان کو کہاں شام لے جایا گیا یزید کے پاس۔ کہا کہ فدمعت عینہ حین رآنا، جیسے ہی یزید نے ہم لوگوں کو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگا وہ یزید، وَأَعْطَانَا مَا شِئْنَا، اور ہم نے جن بھی چیزوں کی خواہش کی ساری چیزیں ہم لوگوں کو دی، بلکہ حدیث کے تاریخی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ باقاعدہ خط لکھتے تھے، ہر مہینے ان کا وظیفہ متعین کر دیا تھا آپ نے، کس نے؟ یزید، اور ان کے باپ نے خود بھی اہل بیت یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کو جتنا نوازا ہے، جتنا خیال کیا ہے، کسی بھی بادشاہ نے، کسی بھی خلیفہ نے اتنا اہل بیت سے محبت نہیں کی، اتنا ان کو نوازا نہیں، ان کو اتنا دیا نہیں، ان کی اتنی تکریم اور عزت نہیں کی جتنا معاویہ نے کی ہے۔ اور یزید کہتے ہیں خود، یہ کون ہے؟ ان کے پوتے ہیں، ان کے بیٹے، یہ سب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب یزید نے ہم کو دیکھا اس کی آنکھیں بہہ پڑی، رونے لگا وہ، اور جس چیز کا بھی ہم نے سوال کیا، جیسی جتنی بھی خواہشیں کی ساری چیزیں ہم کو دی، وقال لی، اور مجھ سے کہا، کیا کہا؟ انہ سیکون فی قومک امور فلا تدخل معهم فی شیء، کہ تمہارے قوم میں، تمہارے گھرانے میں، خاندان میں جب کوئی اس طرح کا فتنہ و فساد ہو تو تم ان کے ساتھ داخل مت ہو۔ اور کہا فلما کان من اہل المدینہ ما کان کتب مع مسلم بن عقبہ کتابا فیہ امانی،
کہا کہ بہت ساری اس میں انہوں نے لیٹر لکھا تھا، خطوط لکھے تھے، وہ ساری چیزیں حضرت یزید رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو دے دی. یعنی جن چیز کا بھی ان لوگوں نے مطالبہ کیا ساری چیزیں دی. تاریخی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یزید کے گھر پر یا دمشق کا شام میں جب بچے کچے جو اہل بیت کے افراد تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل و اولاد، ان کے بھائی، ان کے دوست احباب جب وہاں پہنچے تو یزید تو رو ہی رہا تھا. یزید کے گھر کی عورتیں دہاڑے مار مار کر رو رہی تھیں. اتنا درد ہوا ان کی، اتنی تکلیف ہوئی یہ بات سن کر، یہ دیکھ کر کہ وہ دہاڑے مار مار کر رو. 3 دن تک سوگ منایا گیا. آخر یزید ان کا دشمن ہوتا تو بھئی وہ تو خلیفۃ المسلمین ہے، اتنی بڑی بادشاہت، ہندوستان کے کچھ علاقے وہاں ان کی حکومت تھی، چین کی سرحد تک ان کی حکومت تھی، پورا ایشیا تقریباً تھا، افریقی ممالک سارے تقریباً تھے، عرب ممالک سارے اس کے تھے، یورپ ممالک کے، اتنی بڑی بادشاہت تھی اس کی. آخر بچے کچے سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی اس کو؟ وہ کیوں ڈرتا؟ لیکن وہ اہل بیت سے محبت تھی ان کو، اہل بیت کی وہ عزت کرتے تھے، ان کی تکریم کرتے تھے، اسی وجہ سے دیکھتے ہی رو پڑے. ان کے گھر کی عورتیں رو پڑی. 3 دن تک سوگ چلتا رہا، لوگ روتے رہے. کتنا بڑا حادثہ اہل بیت کے ساتھ ہو گیا. تو بہت سارے مال و جائیداد، تحفے، تحائف دے کر ان لوگوں کو، اور بہت ایک بڑا لشکر بھی بھیجا ان لوگوں کو. کہا جہاں بھی یہ لوگ قیام کرنا چاہیں ان کو قیام کراؤ، ان کی عزت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، جن بھی چیزوں کی ضرورت پڑے راستے میں وہ ساری چیزیں دو، اور مدینہ تک محفوظ صحیح سالم ان کو چھوڑ کر آؤ تم. تو یہ یزید رحم اللہ کا کردار تھا. اور اسی طریقے سے زینب صغرا جو ان کی بیٹی ہیں، بعض لوگوں نے ان کی بہن کہا ہے، زینب صغرا، کہا کہ قالت یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلاء. کوفہ والوں کو کیا کہا انہوں نے؟ اے دھوکے باز، اے مکر کرنے والے، دھوکہ دینے والے، گھمنڈ لوگ، اے انا اہل بیت، ہم لوگ اہل بیت والے ہیں، نبی کے گھرانے والے ہیں. ابتلانا اللہ بکم، اللہ نے ہم لوگوں کو تم لوگوں کے ذریعہ آزمایا. وابتلاکم بنا، اور تم لوگوں کو ہم لوگوں کے ذریعہ آزمایا. اکرمنا اللہ بکرامت، اللہ نے ہم کو عزت دی، شرف دیا. وفضلنا بنبیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم لوگوں کو فضیلت سے نوازا بہت ساری بڑی مخلوق پر. فکذبتمونا، لیکن تم لوگوں نے ہم لوگوں کو جھٹلایا. وکفرتمونا، تم لوگوں نے ہم کو کافر قرار دیا. ورأیتم قتالنا حلالا، اور تم لوگوں نے ہم سے قتال کو، لڑائی کو حلال سمجھا. واموالنا، ہمارے حلال کو تو بھی تم لوگوں نے حلال سمجھا، ہمارے مال کو بھی تم لوگوں نے لوٹ لیا. جس طرح کما قتلتم جدنا بالامس، آج تم نے ہمارے بھائی کو، ہمارے بڑے بھائی کو قتل کر دیا، جس طرح تم لوگوں نے ہمارے دادا کو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین کی بیٹی کہہ رہے ہیں کہ آج تم نے ہمارے باپ کو قتل کیا جس طرح تم نے اس سے پہلے ہمارے دادا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم لوگوں نے قتل کیا. وَسُيُوفَكُمْ تَقْطُرُ مِن دِمَائِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ، اور تم لوگوں کی تلواریں اہل بیت کے خون سے بالکل بھری ہوئی ہیں. وَسُيُوفَكُمْ تَقْطُرُ مِن دِمَائِنَا، تمہاری تلواروں سے ہمارے خون ٹپک رہے ہیں، یعنی تم اہل بیت کے جانی دشمن ہو تم لوگ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود شریک تھی کربلا کے اندر. کربلا کے اندر یہ بھی شریک تھی. انہوں نے خود گواہی دی کہ تم لوگ دھوکے باز ہو، تم لوگ مکار ہو، تم لوگ گھمنڈی ہو، تم لوگوں نے ہمارے مال کو حلال سمجھا، ہمارے مال کو لوٹ لیا، ہم سے قتال کیا، اور تم لوگوں نے ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، جس طرح تم لوگوں نے اس سے پہلے ہمارے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. کون ہے حضرت علی کے قاتل؟ عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کا قاتل ہے، اور ایران میں بڑی اس کو عزت دی جاتی ہے عبد الرحمن بن ملجم کو. آپ نے کبھی سنا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کا اس محرم کے اندر نام لیا جاتا ہو؟ آپ نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا. عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ حضرت علی کا قاتل ہے. حضرت علی کا قاتل ہے. آپ نے کبھی سنا؟ ابو لولو کا نام سنا کہ نہیں؟ حضرت عثمان کو نماز کی حالت میں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس حالت میں اس کو شہید کیا زہر آلود خنجر سے. لیکن ایران میں سب سے بڑا مزار جو ہے وہ اسی کے نام کا، ابو لولو، فیروز الدین الدیلمی ابو لولو. اس پر کیا ان کو لقب کیا دیا گیا معلوم ہے؟ شجاع الدین، دین کا سب سے بڑا بہادر. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر کا قتل کیا اس نے. سب سے بڑا مزار اس کا. آپ دیکھیں نیٹ پر بھی یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. شجاع الدین، بابا شجاع الدین، کیونکہ حضرت عمر کو اس نے قتل کیا. ارے حضرت عمر وہ شخصیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. حضرت عمر کے ایمان کی حضرت عمر کا ایمان کتنا پختہ تھا، کتنا کامل تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہ گلی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. شیطان ڈرتا تھا اتنا کہ حضرت عمر اس راستے سے گزرتے تھے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ ناپ لیتا تھا. حضرت عمر کی وہ شخصیت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اتنے محبوب تھے کہ حضرت اللہ رب العالمین نے نبی کی مخالفت کر کے حضرت عمر کی موافقت میں وحی نازل کی. کئی بار 18 سے زائد مرتبہ نبی نے کچھ کہا، حضرت عمر نے کچھ کہا. اللہ نے نبی کی موافقت میں وحی نازل نہیں کی، بلکہ حضرت عمر نے جو کہا ان کی موافقت میں وحی نازل کی. یہ مقام و مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن یہ جو قاتل ہے ان کا، اس کو سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا ولی اللہ ایران میں سمجھا جاتا ہے شیعہ لوگوں کی نگاہ میں.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم لوگوں کا قاتل یزید یا یزید کے گھرانے والے نہیں یا خلافت بنو امیہ کے لوگ نہیں بلکہ اہل عراق والے ہیں، کوفہ والے ہیں، انہی لوگوں نے ہم کو بلایا اور انہی لوگوں نے ہم کو قتل کر دیا۔ خود علی بن الحسین زین العابدین حضرت حسین کے جو بیٹے ہیں، یہ تو بہنوں کی بات ہو گئی، بیٹیوں کی بات ہم نے سنائی، حضرت حسین کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی گواہی دی۔ هل تعلمون انتم كتبتم ابی، کیا تم لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ تم لوگوں نے میرے باپ کو خط لکھ کر بلایا، تم ہی لوگوں نے میرے باپ کو خط لکھ کر بلایا، وخدعتموہ، لیکن جب وہاں پہنچے تو تم لوگوں نے ان کو دھوکہ دے دیا، وَأَعْطَيْتُمُوهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، تم ہی لوگوں نے عہد و پیمان لیا تھا، تم لوگوں نے خود اس بات کا عہد کیا تھا اور تم لوگوں نے بیعت بھی کی تھی مسلمون عقیل کے ہاتھ پر کہ ہم حسین کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ تم لوگوں نے خط لکھ کر میرے باپ کو بلایا اور دھوکہ دے دیا، تم لوگوں نے عہد و پیمان لیا، وعدہ کیا کہ ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے، ثم قاتلتموہ، لیکن تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کو رسوا کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کون قتل کرنے والا، اپنی آنکھوں سے دیکھا منظر یہ لوگ خود بیان کر رہے ہیں، اس میں یزید نہیں تھا، یزید کے گورنر نہیں تھے، یزید کا کوئی گھر والا نہیں تھا، یزید کا کوئی حکم نہیں تھا، کوئی اشارہ بھی نہیں تھا وہاں، یہ قتل کرنے والے تم لوگ ہو، تم لوگوں نے میرے باپ کو بلایا تھا، تم لوگوں نے عہد و پیمان لیا تھا، تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا، میرے باپ جب گئے تم لوگوں کی بات پر تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کو رسوا کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب یہ لوگ راستے سے کوفہ کے راستے سے گزر رہے تھے تو یہی لوگ رو بھی رہے تھے، بڑے مکار تھے، بہت مکار، شیعہ لوگ بہت مکار ہوتے ہیں۔ کہا کہ ان ہؤلاء یبکون فمن قتلنا غیرہم، ارے تم لوگ رو رہے ہیں تو ہم لوگوں کو قتل کس نے کیا بتاؤ تو، قتل کر کے پھر رو بھی رہے ہو تم لوگ، یہ ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں تم لوگ ہم کو قتل کر کے ہمارے باپ کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے گھرانے والوں کو قتل کر کے تو پھر آنسو کیوں بہا رہے ہو تم لوگ؟ یہ خود ان کے بیٹے گواہی دے رہے ہیں اس بات کی، جن لوگوں نے اپنی آنکھ سے وہ منظر دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سکینہ بنت حسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ کہتی ہیں قتلتم ابی وجدی واخی وعمی وزوجی، انہوں نے گنا دیا پورا، کہا تم لوگوں نے میرے باپ کو بھی قتل کیا حضرت حسین کو، وجدی اور تم لوگوں نے میرے دادا حضرت علی کو بھی قتل کیا، واخی تم لوگوں نے میرے بھائی کو بھی قتل کیا، تم لوگوں نے میرے چچا کو بھی قتل کیا، وقتلتم زوجی اور تم لوگوں نے میرے شوہر کو بھی قتل کیا، خود موجود تھی وہاں کربلا کے میدان میں، کہا تم لوگوں نے بچپن ہی میں مجھے یتیم بنا دیا، وَأَيَّمْتُمُونِي تم لوگوں نے بچپن ہی میں کیا ہے مجھے یتیم بنا دیا، بے سہارا بنا دیا، کیونکہ ان کے دادا کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، ان کے شوہر کو قتل کیا گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خود ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے گواہی دے رہے ہیں۔ بلکہ حر بن یزید کہتا ہے جو کربلا میں خود کھڑا ہوا تھا، یہ بھی حضرت حسین کے فیور میں تھا لیکن بعد میں یہ بھی بدل گیا، کہا کہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر اس نے کہا ادعوتم هذا العبد الصالح، تم لوگوں نے اس نیک آدمی کو بلایا، حتی اذا جاءکم جب یہ تمہارے پاس آ گیا، اسلمتموہ تم لوگوں نے اس کو تسلیم تو کیا، ثم عدوتم علیہ لیکن تم لوگوں نے اس پر زیادتی کی، لتقتلوہ تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، فصار کالاسیر فی ایدیکم گویا کہ وہ تمہارا قیدی تھا، یعنی جس طرح چاہ رہے تھے اس طرح گھما رہے تھے اس کو، کہا کہ تم ہی لوگوں نے، یہ بھی کربلا کے میدان میں جب جنگ ختم ہوئی تب اس نے ان لوگوں سے قاتلین سے کہا کہ تم لوگوں نے اس نیک آدمی کو بلایا اور دھوکہ دے دیا اور اس کو قتل کر دیا تم لوگوں نے۔ یہ یزید حر بن یزید کا کہنا ہے جو خود اس جنگ میں شریک تھا۔ اسی طریقے سے مسلم بن عقیل جن کو حضرت حسین نے خود بھیجا تھا کہ جا کر دیکھو کہ حقیقت ہے کہ نہیں، لوگ سچ بول رہے ہیں کہ نہیں، افواہ تو نہیں ہے، انہوں نے جب ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، بیعت تو کر لی سارے لوگوں نے، لیکن رات ہی رات پورا پلان بدل دیا ان لوگوں نے، مسلم بن عقیل جہاں ٹھہرے تھے ان کو گھیرا بندی کر کے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کا سر اڑا دیا گیا۔ انہوں نے جب ایسا لگا تو ایک آدمی کو انہوں نے بھیج دیا تھا، پہلے ایک خبر بھیج دی کہ بات صحیح ہے، لوگ جوش جذبے میں ہیں، آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار، وہ تو آ گیا قاصد، جب ان کو معلوم ہوا کہ نہیں مکار ہیں، جھوٹے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، تو دوسرا قاصد بھیجا، لیکن اس کے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، تو کہا ارجع فداک ابی و امی باہل بیتک فلا یغررک اہل کوفہ، انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اہل بیت کے اوپر آپ کو کوفہ والے دھوکہ نہ دے دیں، آپ لوٹ جائیں۔ یہ پیغام بھیجا تھا انہوں نے، لیکن پیغام ان تک پہنچ نہیں پایا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے مسلم بن عقیل اور عبداللہ بن یقطر کے قتل کی خبر پہنچی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، انہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ خبر سچی ہے کہ نہیں، کہا کہ جب مجھے معلوم ہوئی یہ بات کہ ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے ان کو، وقد خذلنا شیعتنا ہمارے شیعہ حضرات نے، یعنی جو ہم کو امام مانتے، ہم کو الہ کا درجہ دیتے، ہماری موافقت کرتے، ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے، انہی لوگوں نے ہم کو رسوا کر دیا۔ یہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں ہذہ کتب اہل الکوفہ، یہ دیکھیے کوفہ والوں کے سب خطوط ہیں، یہ ان کے لیٹرز ہیں پورے، ولا اراہم الا قاتلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ مجھے قتل کریں گے۔ ان کو بھی یہ لگتا تھا کہ یہی لوگ میرے قاتل، کیونکہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی،
اللہ کے رسول کی پیشن گوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اتنے سارے خطوط مجھے بھیجے ہیں, مجھے بلا رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ مجھے قتل بھی کریں گے. کہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں یحدد اشخاصا باسمائهم ويذكر بكتبهم. کہتے حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر ایک ایک آدمی کا نام لے کر بول رہے ہیں, اس نے مجھے خط لکھا, اس نے مجھے خط لکھا, اس نے مجھے خط لکھا. فنادى یا شیس بن ربعی یا حمار بن ابحر یا قیس بن الاشعث یا یزید بن الحارث, سب کا نام, جو اس بڑے بڑے لوگ تھے, جماعت کے لیڈر جو تھے بلانے والوں میں سے, ان لوگوں کا نام لے لے کر کہتے حسین نے کہا الم تکتبوا الیہ, کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھ کر بھیجا تھا؟ کیا تم لوگوں نے میرے پاس لیٹر نہیں بھیجا تھا؟ آئن عطا الثمار, کہ پھل پک چکے ہیں, واحضر الجناب, اب توڑنے کا وقت آ گیا. یعنی سارے لوگ آپ کے فیور میں, سب آپ کو خلیفہ ماننا چاہتے ہیں, آپ آئی جائیے. کہا وانما تقدم على جند لك بجند فقال القيس ما ندري ما تقول. اب یہی لوگ دیکھیے, یہ لوگ لیڈر تھے, بڑے لوگ تھے, انہی لوگوں کی نگرانی میں سارے خطوط لکھے گئے تھے, اور انہی لوگوں نے اپنے اپنے نام سے خط, پورا ایک بوریا یا 18,000 خطوط بھیجے تھے. جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بھیجا تھا, اور جب پوری بات گنائی تم لوگوں نے یہ وعدہ کیا, یہ وعدہ کیا, تو ان کے جو لیڈران تھے شیعہ لوگوں کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں ما تدری ما تقول, کیا بکواس کر رہے ہو تم, یہ کون سی بکواس کر رہے ہو, ہم لوگوں کو پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو, الٹی سیدھی باتیں بول رہے ہو تم. یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں, بدل گئے. بلایا انہی لوگوں کے نام سے خطوط بھی آئے, حضرت حسین ان لوگوں کا نام لے کر پکار بھی رہے, تمہیں لوگوں نے مجھے بلایا, خط تمہیں لوگوں نے مجھے بھیجا. کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو, سب بکواس. انہی لوگوں نے ان کو کیا ہے قتل کیا. شہادت سے کچھ پہلے آپ نے کہا فإنهم دعونا لينصرونا, ان لوگوں نے ہم کو بلایا تاکہ ہماری مدد کریں, ثم عدوا علينا, لیکن پھر ہمارے یہی دشمن بن گئے, اس کے بعد ہم لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. یہ اپنی شہادت سے کچھ پہلے, کیونکہ جنگ تو چل رہی تھی اس وقت. آپ نے جنگ کے دوران یہ جملہ آپ نے کہا تھا, جنگ کے دوران آپ نے یہ جملہ کہا تھا, ان لوگوں نے بلایا مجھے تاکہ ہم لوگوں کی مدد کریں, لیکن انہی لوگوں نے ہم کو اپنا دشمن بنایا اور ہم کو قتل کر دیا, کیونکہ ان کے سامنے کئی لوگ ان کے ساتھیوں میں سے شہید ہو چکے تھے. اس وقت آپ نے اپنی شہادت سے پہلے یہ جملہ کہا تھا. تو آپ اتنی ساری دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, صحابہ کی دلیلیں, ام سلمہ کی دلیلیں, اور خود حضرت حسین کے جو بہنیں ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کے بیٹے ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, اور ان کے جو دشمن ہیں خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت حسین کے قتل کرنے والوں میں یزید کا ہاتھ کہیں بھی نہیں تھا. ابھی 2-3 ویڈیوز اور 2-3 تحریریں آئی ہیں فیس بک پر چل رہی ہیں شیعہ کی, شیعہ مولویوں کی ہیں, ان لوگوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے, بلکہ ایک شیعہ عالم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں یا شہادت میں یزید کا ہاتھ تھا. دنیا کی کوئی تاریخ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی. یہ ساری جھوٹی تاریخ ہے, ساری جھوٹی باتیں عوام میں پھیلا دی گئیں, اور یزید کو, ان کے گھر والوں کو, معاویہ کو, سارے صحابہ کو لوگ گالی دیتے ہیں آج کے دور. دیکھیے ہمارے یہاں بخاری مسلم کو آپ سب لوگ جانتے ہیں, کتنی عزت سے ان کا نام لیتے ہیں, ان کی کتابیں کتنی معتبر ہیں. تو جس طرح مسلمانوں میں بخاری اور مسلم کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے علماء میں, اسی طریقے سے شیعہ لوگوں کی جماعت میں, شیعہ مذہب میں 2 لوگ ہیں, ایک سعودی نام ہے اور ایک ملا باقر مجلسی ہے. جس طرح ہمارے یہاں بخاری مسلم ہے, اسی طرح ان کے یہاں بڑے معتبر, بڑے عالم, ناقد سعودی اور ایک ملا باقر مجلسی. ان لوگوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر مروج الذہب کے اندر سعودی شیعی لکھتا ہے وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ حَضَرَ مَقْتَلَ حُسَيْن مِنَ الْعَسَاكِرِ وَحَارِبَهُ وَتَوَلَّى قَتْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ خَاصَّةً لَمْ يَحْضُرْهُمْ شَامٍ. خود اس نے اس بات کو لکھا, اور یہ بہت پہلے کا ہے, بہت پہلے کا مورخ ہے. کہا کہ جتنے لوگ بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے وقت حاضر تھے, وہاں جتنے فوجی تھے, ان سے لڑائی کرنے والے تھے, سارے کے سارے لوگ کوفہ کے رہنے والے تھے. وہاں کوئی بھی ایک شام کا آدمی کوئی بھی موجود نہیں تھا, شام کا ایک بھی آدمی وہاں موجود نہیں تھا, سارے کے سارے لوگ کوفہ والے تھے. وہاں جتنے لوگ بھی موجود تھے, کوئی بھی شام سے آیا بھی نہیں تھا. اور اسی طرح ملا باقر مجلسی لکھتا ہے وَتَوَلَّى قَتْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ خَاصَّةً, صرف اور صرف کوفیوں نے ان کو قتل کیا. لم يحضرهم شامی, ایک بھی شامی آدمی, یعنی شام سے یزید کے گھرانے کا یا یزید کے اشارے پر کوئی بھی آدمی ان سے قتال کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. سارے کے سارے لوگ کوفہ کے. اسی طرح کمال حیدری ہے, قزوینی ہے, مدرسی ہے, یہ شیعہ کے بڑے بڑے عالم. اور کب کے یہ لوگ ہیں معلوم ہے, یعنی یہ جو جہاد ہوا کربلا کے واقعے کے 50-60 سال کے بعد کے لوگ مورخ ہیں, اس وقت کی کتابیں ساری. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک بھی شام کا کوئی بھی آدمی وہاں موجود نہیں تھا. جتنے لوگ تھے قتل کے بعد سارے کے سارے لوگ کوفہ والے تھے. اور آج کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یزید نے اس کو قتل کیا, یزید کے لوگوں نے, یزید کے سپاہیوں نے ان کو قتل کیا, ان کو شہید کیا. اور ان جو پہلے کے ہیں, اس وقت کے, اس دور کے جو مؤرخ لوگ ہیں, وہ لوگ کیا لکھتے ہیں کہ شام کا ایک بھی آدمی ان میں موجود نہیں تھا, سب کے سب لوگ کوفہ کے تھے. اور ظاہر سی بات ہے, جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, حضرت حسین کے ساتھ, ان کے بیٹوں کے ساتھ, ان کی بیٹیوں کے ساتھ, ان کے بہنوں کے ساتھ, وہ لوگ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تم لوگ ہم لوگوں کو قتل کیا. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں
यजीद का जरा सा भी हाथ नहीं है, और जरा सी भी मदद या जरा कहीं भी उसका कोई हुक्म इस तरह नहीं मिलता कि उन्होंने हुसैन को कत्ल करने के लिए कहा हो, हैते हुसैन को तकलीफ पहुंचाने के लिए कहा हो, या उनका कोई आदमी, उनके घर का कोई आदमी उसमें शरीक रहा हो। किसी भी तारीखी रिवायत से सही सनद के साथ इस बात का सबूत नहीं मिलता है कि हैते हुसैन की शहादत में, उनके घर वालों की शहादत में हैते यजीद का कोई भी हाथ है। लिहाजा आप लोग इस बात जान लें कि हैते हुसैन के कातिलीन में यजीद का हाथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने हैते अली को कत्ल किया, जिन लोगों ने हैते हसन को कत्ल किया, जिन लोगों ने हैते उमर को कत्ल किया, जिन लोगों ने बड़े बड़े सहाबा को कत्ल किया, बड़े बड़े सहाबा को, वो सारे के सारे लोग शिया हजरात हैं, शिया हजरात हैं। आज भी आप देख लें, आपको एक बात मैं बतलाता हूं कि शिया ने, ईरान वालों ने खुसूसी तौर पर इस्लाम के हमेशा से दुश्मन थे और आज तक हैं। क्या कहा जाता है? इस्लामी जमहूरियत, वहां क्या बोलते हैं? इस्लामी जमहूरियत है। हालांकि वहां ना कुरान से कुछ लेना देना, ना हदीस से, ना तो नबी को मानते हैं, ना तो सहाबा को मानते हैं, ना इस कुरान को मानते हैं। कौन सी इस्लामी जमहूरियत हो? कभी भी जब इस्लाम क्या है उरूज पर जाने लगा, उस इस्लाम जैसे आगे बढ़ता था ये लोग बीच में हाइल होते थे। इस्लामी फतूहात को रोकने में सबसे बड़ा किरदार इन शिया लोगों का है। जब भी क्या है कोई बड़ा गजवा होता था, पीछे से यही लोग रोकते थे और दुश्मनों के साथ यही लोग शामिल होते थे। आज भी आप देख लें, ईरान रोजाना सऊदीया पर मिसाइल दागता है। आप लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं, सऊदीया के अक्सर खित्तों को निशाना बनाता है शिया हजरात, बल्कि काबे के ऊपर 100 से ज्यादा मिसाइलें इन लोगों ने दागी हैं। 100 से ज्यादा मिसाइलें, एक दो मिसाइल नहीं, 100 से ज्यादा काबे के ऊपर। कौन से इस्लाम को ये लोग मानते हैं? शिया ईरान के अंदर जो सबसे बड़ा शहर तेहरान है, एक भी मस्जिद वहां मौजूद नहीं है, आप जान लीजिए, एक भी मस्जिद। हालांकि अमेरिका के अंदर देख लीजिए, यूरोप के, खुद इसराइल के अंदर मसाजिद हैं, यहूदियों का जो मुल्क, उसके अंदर मस्जिदें हैं मुसलमानों की। लेकिन शिया ईरान का जो सबसे बड़ा शहर, जो उसकी राजधानी तेहरान है, उसमें एक भी मस्जिद नहीं है। आप अंदाजा लगा लें कि इस्लाम से कितना ताल्लुक है इन लोगों को, और इजाजत भी नहीं है। वहां खुल्लम खुल्ला आप जुमा की, ईदैन की नमाज नहीं पढ़ सकते अपने तरीके पर, जैसे वो लोग करते हैं वैसे ही करना, अपने घर में पढ़ लेना। और आए दिन वहां जितने भी सलफी उलमा हैं, सलफी आवाम है, अहलुल हदीस लोग हैं, एक एक को चुन चुन कर वहां फांसी दी जाती है, और सरेआम फांसी पर लटकाया जाता है। ये नहीं छुप कर कहीं पर, सरेआम ऐसे फांसी पर लटका दिया जाता है। ये लोग हमेशा से इस्लाम के दुश्मन रहे हैं, इब्तिदा से लेकर, और आज तक इस्लाम के दुश्मन है। और जब दज्जाल निकलेगा तो वहीं अस्फहान ही से निकलेगा। कहां से निकलेगा? अस्फहान से, वहीं से दज्जाल निकलेगा, और यही लोग दज्जाल के साथी बनेंगे। तो आप ये समझ लें, शिया कभी भी इस्लाम के फेवर में नहीं हो सकते, इस्लाम की मदद नहीं कर सकते, इस्लाम की तायद लोग नहीं कर सकते, मुसलमानों की तायद नहीं कर सकते। वहां आए दिन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाई जाती है, उन पर वीडियोस बनाई जाती हैं। ऐसे अबू बकर उमर की तस्वीरें बनाकर उनका नाम लिखकर टॉयलेट की सीटों पर लगाया जाता है, उन पर गंदगी फैलाई जाती है, सहाबा किराम को गालियां दी जाती हैं। वहां ये सब आम है, सरकारी तौर पर ये सारे काम अंजाम दिए जाते हैं। इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर ये अहले बैत से भी मोहब्बत नहीं करते हैं, ये इनका दावा झूठा है, सिर्फ हैते हुसैन, सिर्फ हैते हुसैन। उसकी एक खास वजह है जो मैंने इससे पहले शायद कभी जिक्र की थी कि हैते हुसैन से सिर्फ ये लोग मोहब्बत, कभी आपने सुना है कि ये लोग मुहर्रम के अंदर या अली अली करते हो? कभी सुना है? कभी किसी ने नहीं सुना। या हुसैन, उनके बेटे खुद बड़े भाई उनके हैते हसन, या हसन सुना आपने? नहीं कहते, या हुसैन। सिर्फ हुसैन ही की शहादत का गम क्यों मनाते हैं? आखिर बताइए। हैते हसन भी तो शहीद हुए थे, इन्हीं लोगों ने शहीद किया था, शिया लोगों ने। पहले एक मरतबा जहर दिया, बच गए, दूसरी मरतबा तलवार से वार किया गया। हैते अली पर कई मरतबा इन लोगों ने वार किया, बच गए। लेकिन फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जब निकले थे, वो दरवाजे ही पर उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। लेकिन कभी इनके शहादत का गम मनाया जाता है? इनकी शहादत पर कभी भी जलसा जुलूस निकाला है किसी ने? देखा आपने कभी? ईरानी के अंदर शियाई लोगों को ले लीजिए, कब निकालते हैं, कब शोक मनाते हैं? कभी आपने नहीं देखा होगा। सिर्फ हैते हुसैन ही की शहादत का गम क्यों मनाते हैं? उसकी वजह यह है कि हैते उमर के दौर में जब ईरान फतेह हुआ था, तो वहां का जो बादशाह यज़्दजर्द जो था, उसकी जो बेटी थी शहरबानो, वो जब कैदी होकर आई थी, तो हैते उमर ने हैते हुसैन को दे दिया था। हैते हुसैन ने उनसे शादी कर ली थी। उनकी औलाद, उनकी नस्ल से जो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं को ये लोग सब इमाम मानते हैं। शिया के यहाँ 12 इमाम है, मालूम है आप लोगों को? 12 इमाम का अकीदा है, जो अंबिया से भी अफजल है, अंबिया से भी अफजल है। वो मासूम अनिल खता, उनसे कोई गलती नहीं। अंबिया तो उनके मुकाबले में कहीं के नहीं है उनके अकीदे के मुताबिक, और सब उन्हीं की नस्ल से आते हैं। बाद के जितने भी हैं सब हुसैन और शहरबानों की नस्ल से जितने बच्चे पैदा हुए हैं, सब वही इमाम माने जाते हैं। तो गोया कि ये जो मोहब्बत का दावा करते हैं, वो नबी के अहले बैत नहीं है, बल्कि शहरबानों की नस्ल से जो औलाद आई है, वो उस घराने वालों से मोहब्बत करते हैं, ना कि हैते अली या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल के घराने वालों से मोहब्बत करते तो हैते आयशा को गाली क्यों देते? नाउज़ बिल्लाह, हैते आयशा पर ज़िना की तोहमत क्यों लगाते? बताइए जरा आप।
تو ان لوگوں سے محبت یہ لوگ نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے جو ائمہ ہیں ان کی رگوں میں ان کی جو کیا ہے ان کے شہر کی جو شہزادی تھی ان سے انہوں نے نکاح کیا تھا, اس کی نسل سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں, اس وجہ سے ان سے وہ محبت کرتے ہیں, ورنہ سارے ائمہ سے اور اہل بیت سے وہ لوگ محبت نہیں کرتے. تو میرا عنوان یہی صرف تھا, یہ بتلانا مجھے تھا کہ حضرت یزید رحمہ اللہ یا ان کے گھرانے کا کوئی بھی آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یا اہل بیت کی شہادت میں ان کا ذرا سا بھی ہاتھ نہیں